بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وحدہ لا شریک رب کے نام سے جو ہماری کہی ہوئی بات کو سنتا ہے اور اگر اسے دل میں رکھا جائے تو بخوبی جانتا ہے۔ کروڑ ہا درود و سلام اس والی کل جہاں، نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو فخر موجودات بھی ہے اور وجہ تخلیق کائنات بھی۔ انمول اکیڈمی سے اردو زبان و ادب کے ساتھ میں ہوں وقاص احمد انمول۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے علم ہجا کے حوالے سے چند دیگر اصطلاحات۔ اس سے قبل کہ آج کے سبق کی جانب بڑھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کس موضوع پر بات کی۔ علامت مد لگائی جائے اور الف کو کھینچ کر ادا کیا جائے تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یہ کہ اوپر لگایا جانے والا چھوٹا سا الف بھی الف مکسورہ کہلاتا ہے۔ نون کی دوسری صورت نون غنہ ہے۔ جب واو بھرپور انداز میں ادا کی جائے اور واو سے ما قبل حرف کے اوپر پیش ہو تو اس واو کو واو معروف کہتے ہیں۔ وہ ہائے جو بھرپور انداز میں ادا نہ کی جائے بلکہ ما قبل حرف کی حرکت کو ظاہر کرے اسے ہم ہائے مختفی کہیں گے۔ یائے مدولہ ایسی یائے ہے جو اپنے ما قبل حرف کے ساتھ مل کر اس طرح ادا ہو رہی ہو کہ دونوں حروف ایک آواز معلوم ہوں۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ موقوف حرف سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلبہ، کیا آپ ما قبل حرف اور ما بعد حرف میں فرق کر سکتے ہیں؟ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ادغام، ابدال اور اشباع سے کیا مراد ہے؟ انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ وقف کسی لفظ میں حرف ساکن کے بعد حرف غیر متحرک کے واقع ہونے کو وقف کہتے ہیں اور حرف غیر متحرک کو موقوف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ برف میں رے حرف ساکن ہے اور فے حرف ساکن کے بعد آنے والا غیر متحرک حرف ہے۔ یوں ہم اس غیر متحرک حرف فے کو موقوف کہیں گے۔ ما قبل حرف وہ حرف جو کسی حرف سے پہلے آئے ما قبل حرف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ قلم میں کاف لام سے پہلے آ رہا ہے تو یوں کاف لام کا ما قبل حرف کہلائے گا۔ اسی طرح لفظ ادب میں الف دال سے پہلے آ رہا ہے تو الف دال کا ما قبل حرف کہلائے گا۔ ما بعد حرف وہ حرف جو کسی حرف کے بعد میں آئے اسے ما بعد حرف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ قلم، قلم میں میم لام کے بعد آ رہا ہے تو میم لام کا ما بعد حرف کہلائے گا۔ اسی طرح لفظ ادب میں بے دال کے بعد آ رہا ہے تو بے دال کا ما بعد حرف کہلائے گا۔ ابدال کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا ابدال کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹھہرنا سے ٹھہرنا، یہاں ہائے ہوس کو یہ کے ساتھ بدل دیا گیا ہے، اسے ابدال کہیں گے۔ ادغام دو ہم جنس یا ہم مخرج حروف کو ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بدتر سے بدتر۔ اشباع حرف کو اس قدر کھینچ کر پڑھنا کہ پیش واو، زبر الف اور زیر سے ای پیدا ہوں،
اسے اشباہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رستہ سے راستہ، اچار سے آچار، اسے ہم اشباہ کہیں گے۔ زیادت، کسی لفظ میں ایک یا ایک سے زیادہ حروف کا اضافہ کر دینا زیادت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھیڑ چال سے بھیڑیا چال، اسکول سے اسکول، اسٹیشن سے اسٹیشن۔ یہاں الفاظ میں حروف کا اضافہ کیا جانا زیادت ہے۔ عزیز طلبہ، آئندہ سبق میں ہم علم صرف کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔